کوئی زمانہ تھا جب سیاسی تبدیلی لانے کے لیے خاص پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے تھے۔ اگر کسی سویلین حکومت کی ادا پسند نہیں آتی تو وزیر اعظم تبدیل کر کے کسی دوسرے کو موقع دے دیتے۔ 50 کی دہائی میں وزیر اعظم کی کرسی گھوم گھوم کر چکرا گئی تھی۔ ہر 6 ماہ بعد اس پر کوئی نیا چہرہ نظر آتا۔ اس طریقے کا فائدہ یہ تھا کہ ایک آدھ دھکا ہی نتائج حاصل کرنے کے لیے کافی ثابت ہوتا، نہ توانائی صرف ہوتی اور نہ وقت ضائع ہوتا۔ دوسرا طریقہ زیادہ جامع مگر پھر بھی سہل تھا، ناپسندیدہ حکمرانوں کے خیمے اکھاڑ کر اپنا محل تعمیر کر لیں۔ ایوب خان نے یہی کیا۔ پہلے دوسروں کے ذریعے کھیلتے رہے، پھر ان کو ہٹا کر خود سے کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ تو بیماری نے آن لیا، ورنہ عین ممکن ہے کہ ابھی تک کھیل رہے ہوتے۔ ہمارے ہاں منہ میں دانت رہے نہ پیٹ میں آن، مگر کسی کرسی چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ ضیاء الحق اس طریقے میں جدت لائے، خود کو طاقت میں لانے کے ساتھ ساتھ تمام سیاسی خطرات کی گردن بھی مڑوڑ دی۔ مزید تبدیلی یہ کی کہ لسانی اور مذہبی بنیادوں پر ملک کو دھڑوں میں بانٹ دیا۔ سب آپس میں لڑتے رہے اور مرد حق مزے کرتے رہے۔ ان کے بعد یہ سوچا گیا کہ خون خرابہ زیادہ ہو گیا ہے، آئین میں ایک پرزہ ایسا لگا دینا چاہیے جس سے تمام واردات مکمل طور پر قانونی لگے۔ 8ویں ترمیم مرحوم غلام اسحاق خان نے ایسے چلائی کہ جیسے بچے پھلجڑیاں چلاتے ہیں، جب دل میں آتا حکومت رخصت کر دیتے اور نئے انتخابات کے ذریعے ایک اور شکار کو اپنے نشانے پر لے آتے۔ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ورنہ شاید ابھی بھی ہمارے محبوب صدر کے طور پر کسی نہ کسی آئینی ترمیم کے ذریعے ضرور موجود ہوتے۔ بہرحال مرحوم سردار فاروق خان لغاری نے ایک اچھے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور 8ویں ترمیم کے ذریعے وہ سب کچھ کیا جو ایوب خان کے بوٹ اور ضیاء الحق نے پھانسی گھاٹ کے ذریعے کیا۔ اگلے مرد آہن جنرل پرویز مشرف نے تبدیلی کا نیا ایڈیشن جاری کیا، جس میں انہوں نے خود کو ایک بین الاقوامی نظریاتی جنگ میں مسیحا کے طور پر متعارف کروایا، ملک میں اچھے اور برے نظریے کی لکیر کھینچی اور اپنے ساتھ ان تمام جماعتوں کو ملا لیا جو طویل سیاسی یتیمی کے باعث دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھیں۔ جو نہیں مانے ان کا بازو مڑوڑ کر محب وطن یعنی پیٹریاٹ بنا دیا، زیادہ پیچیدہ سیاسی معاملات کو بیرونی امداد سے طے کیا اور پہلی مرتبہ پاکستان کی سیاست میں جلاوطنی کے تصور کو متعارف کروایا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک ایسی چابی کے طور پر استعمال کی گئی جس سے ہر سیاسی تالا بآسانی کھول دیا جاتا، اور جس دھات سے یہ کنجی بنائی گئی اسی سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالیں جو میڈیا کے ہاتھوں اور عدلیہ کے پاؤں میں بلا خوف و خطر کس دی گئیں۔ سب سے پہلے پاکستان کا درد کرتے ہوئے خود کو پاکستان سے اوپر بلند ہوئے اور وہاں سے دبئی نکل گئے۔ جاتے وقت تک یہ ضرور کہتے سنے گئے کہ میں ناگزیر ہوں۔ بہرحال تبدیلی کے لیے جنرل مشرف کا طریقہ کار سب سے پیچیدہ اور مشکل تھا، مگر چونکہ بش کے لاڈلے تھے لہٰذا بیرونی امداد نے ان کی طاقت بھی بچائی اور آخر میں جان بھی۔ دور حاضر میں سیاسی تبدیلی لانے، مخالفین کو دیوار سے لگانے اور مزے اڑانے کا ماڈل ماضی کے تمام تجربات سے کہیں زیادہ مشکل اور خطرناک ہے۔ نہ جانے وہ کون سا موڑ تھا جب ہمارے ناخداؤں نے آسان رستے چھوڑ کر نئے طریقوں کو اپنا لیا، یعنی کان سے پکڑ کر نکالنے کو ناکافی سمجھتے ہوئے مخالفین کو مکمل طور پر ذلت اور رسوائی کا شکار کر کے عبرت کا نشان بنانے کی ٹھانی۔ ظاہر ہے یہ کام ہاتھ سے نہیں ہوتا، اس کے لیے فتووں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید یہ سمجھا گیا ہو کہ ذات کی تباہی سے کہیں زیادہ مؤثر ساخت کی تباہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے سے بہتر تھا کہ اس کو ذاتی طور پر صفر کر دیا جاتا، اس کو بدعنوان بھارت کا دوست یا بے عقیدہ قسم کا شخص بنا کر جلاوطن کر دیا جاتا تو شاید وہ آج شہادت کے رتبے پر فائز نہ ہوتے۔ ایسا نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے سیاست دانوں کے بارے میں ایسے فتوے صادر نہیں کیے گئے، یقیناً کیے گئے، لیکن وہ ایک بڑے لاہ عمل کے ایک جزوی پلان کے طور پر کیا گیا۔ موجودہ دور میں اصل پلان ہی فتووں کی مارنا ہے۔ ایسے فتوے جو صرف علماء کے گروپس کی طرف سے ہی جاری نہ کیے جائیں بلکہ ہر گلی محلے کے لاؤڈ اسپیکروں سے بار بار دہرائے جائیں۔ ایسا کرنے کے لیے کچھ ایسی تنظیموں کی ضرورت پڑی جو بیچ چوراہے کھڑے ہو کر سیاسی قیادت کے عقائد کو کیچڑ میں تبدیل کر دیں۔ 2014 سے پاکستان میں دھرنوں کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اس لاہ عمل کی ایک عملی شکل تھی۔ اس کاوش کو بانتیجہ کرنے کے لیے کسی کو کینیڈا سے بلوایا اور کسی کو مرید کے سے، سب نے مل کر سڑکیں بند کی،
सैकड़ों टीवी कैमरों के जरिए करोड़ों अवाम तक अपने फतवों की बौछार पहुंचाई। मुखालिफिन, इनकी हुकूमत, सब कुछ इस तूफान ने बहा दिया। नए पाकिस्तान के लिए मैदान साफ हो गया। न किसी को ठुड्डा मारना पड़ा, न जल्लाद को जहमत दी, न आईनी बहस में उलझे, न टैंक भेजने पड़े, न ही दीवारें फलांगी गईं। सब कुछ खामोशी और आसानी से हो गया। लेकिन एक नुकसान हुआ कि मुखालिफिन को ख्वार करते करते रियासत की इज्जत और इसकी रिट का कचूमर निकाल दिया गया। ये नहीं सोचा गया कि फतवों का सैलाब बेकाबू होकर इनके घरों में भी दाखिल हो जाएगा, जो बड़ी फसीलों के पीछे रहते हैं। आज जो लोग रियासत की मसशुदा रिट की बहाली की बात कर रहे हैं, इनको इदराक हो गया है कि अब वो अपने बनाए हुए सैलाब की जद में है। ऐसा तो होता है ऐसे कामों में।